الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، آج کا ہمارا موضوع رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی تعلیم میں رمضان المبارک کے بہت سارے فضائل وارد ہیں، جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ تو اس آیت میں رمضان المبارک کی دو اعتبار سے فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس کا نام قرآن میں ذکر کیا ہو سوائے رمضان المبارک کے، کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے کا جو نام ہے رمضان، اسے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یہ اس کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ دوسری فضیلت جو اس آیت مبارکہ سے رمضان کی ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن جو اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، رحمت کتاب ہے، تو قرآن کریم کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں میں سے رمضان المبارک کا انتخاب فرمایا، تو یہ بھی رمضان المبارک کی فضیلت پر دلالت ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے۔ ان فضائل میں سے ایک فضیلت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی رمضان المبارک کی ایک عظیم فضیلت ہے کہ رب کریم اس مہینے کے اندر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، تاکہ اعمال صالحہ اللہ کی بارگاہ میں آسانی سے پہنچ سکے۔ رمضان مبارک کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت اس بات کا ادراک کر لے، اگر لوگ اس بات کو جان لیں کہ رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا فضائل اور برکات رکھی ہیں، تو لوگ تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہی رمضان ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان مبارک کی آمد پر خوشی کرے اور اس کی رخصتی پر، رمضان مبارک کے جانے پر غم کرے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے فضائل کو بیان فرماتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان قیامت کے دن اور اللہ کا قرآن قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ رمضان عرض کرے گا یا اللہ عز و جل میں نے اسے دن کو کھانے پینے سے روک رکھا، اور قرآن عرض کرے گا یا اللہ عز و جل میں نے اسے رات سونے سے روک رکھا، یہ تراویح سنتا تھا، میری تلاوت کو سماعت کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کی شفاعت کو قبول کر کے، اور اللہ رب العالمین روزے کی شفاعت کو قبول کر کے، قرآن کی شفاعت کو قبول کر کے، تلاوت قرآن کرنے والے، تراویح سننے والے اور رمضان کے روزے رکھنے والے کی اللہ رب العالمین بخشش فرما دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو رمضان مبارک کے فضائل بیان فرمائے اس میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان مبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک میں ہر سائل کو عطا فرماتے اور قیدیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رہا فرما دیتے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شعبان کے آخر میں واعظ فرمایا اے لوگوں، تمہارے پاس رحمت والا، برکت والا، عظمت والا مہینہ آیا، اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے، اور اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا اول میری امت کے لیے رحمت ہے، اس کا درمیان میری امت کے لیے بخشش و مغفرت ہے، اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس مہینے کے اندر کسی مسلمان کو افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالی اس افطار کرانے والے کو
جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے اور اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور اسے ویسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، باوجود یہ کہ بغیر اس کے کہ روزہ رکھنے والے کے اجر میں کوئی کمی ہو، بالکل پورا کا پورا ثواب اللہ تعالیٰ جیسے روزہ دار کو عطا فرماتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین روزہ دار کو افطار کرانے والے کو بھی عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمیں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے روزہ دار کو افطار کرائے، تو یہ فضیلت تو شاید اسی کو ملے گی کہ جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ثواب یعنی جہنم سے آزادی اور بخشش کا پروانہ تو اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرماتا ہے کہ جو ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کرائے، یا ایک کھجور سے افطار کرا دے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم سے آزاد فرما دے گا، اور اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے میدان محشر میں میرے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک وہ پیاسا نہ ہوگا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بھی بیان فرمایا کہ جو اس مہینے کے اندر اپنے غلام سے، اپنے نوکر سے کام میں تخفیف کرے، یعنی کام کا بوجھ اس پر کم ڈالے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے بھی بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں، ان فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو رمضان کے اندر 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی گئی، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت کی طرف نظر فرماتا ہے، یعنی رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرماتا ہے اسے عذاب نہ دے گا۔ اور فرمایا رمضان مبارک کے روزہ رکھنے کی وجہ سے شام کو جو ان کے منہ سے بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور فرمایا رمضان مبارک کے اندر ہر رات اللہ کے معصوم فرشتے میری امت کے لیے بخشش کی دعا فرماتے ہیں، اور رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ تم مستعد ہو جا، مزین ہو جا، آراستہ ہو جا، ان قریب میرے بندے دنیا کے اندر مشقت اور تکلیف کو برداشت کر کے میرے آرام کے گھر چین یعنی جنت کے اندر آ کر سکون کریں گے، راحت کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سائلین میں سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ شب قدر کی رات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب مزدور مزدوری کر کے فارغ ہوتے تو انہیں اجر دیا جاتا ہے، تو جب میری امت روزہ رکھ کر فارغ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزدوری میں جنت عطا فرماتا ہے۔ رمضان مبارک کے بے شمار فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی جو رمضان مبارک میں کی جائے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 70 گنا عطا فرماتا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 گنا عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی قدر عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کی فضائل یہ چند میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور بہت سارے فضائل ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی قدر نصیب فرمائے، اس کے روزے رکھنے کی، افطار کی، سحری کی، اعتکاف کی، شب قدر کی، تراویح کی تمام برکتیں ہمیں عطا فرمائے، اپنی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔